سورہ. اب ہم آ جاتے ہیں سورۃ الفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا للذی لہ ملک السماوات والارض. نہایت متبرک ہے وہ جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے نذیر ہو. اب یہاں پہ رک کے ہم اس کے تبارک الذی اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہے کہ بہت ہی بابرکت ہے اللہ کا نام. ٹھیک ہے, اللہ ہے بابرکت. تو اس کے تبارکہ کی ہم اس میں تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں اور معنی دیکھ لیتے ہیں. الذی کا مطلب وہ نا اللہ. ٹھیک ہے, بابرکت. تو اس کے میں کچھ آپ کو میننگس انگلش میں بتاتی ہوں. انگلش میں ذرا آسان ہے, پھر اردو میں دیکھ لیں گے آپ اس کو. کسی بھی چیز میں جو برکت پڑتی ہے نا تو کیا مراد ہے. اچھا یہ ورڈ ہے نا, یہ عربک کا ہے. یہ آپ کو کسی اردو میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ملے گا ایگزیکٹ, آپ کو انگلش میں نہیں ملے گا. یہ ورڈ ہے ہی نہیں, ان کے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے یہ چیز کیا ہے برکت. تو یہ صرف جو ہے نا بارکہ, بلکہ اس کو کہتے ہیں نا بارکہ کر کے ایسے کہا جا سکتا ہے. یوں آتا ہے بارکہ. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے میننگس. یہ تو اس کے نا انگلش میننگس ہیں, وہ میں آپ کو ایکسپلین بعد میں کروں گی کہ کس طرح برکت پڑتی ہے. اردو میں بتا دیتی ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے. بعض معنی اس میں آپ کو ملتے جلتے ہوں گے, لیکن میں لکھ رہی ہوں جو علماء نے بتائے ہیں اس کے معنی. ثبات سمجھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, یہ سارے نا اس میں آ رہے ہیں اسٹیبلٹی میں. بقا کا مطلب سمجھتی ہیں, رہنے والی چیز. ثبات کا بھی یہی مطلب ہے. تو یہ ملتے جلتے ورڈز ہیں, لیکن میں لکھ رہی ہوں جس کو جو آسان لگے. تو چیز اس میں ہے, یہاں میں اوپر لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, پائیداری. پائیداری تو بالکل ہی مطلب ہے اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ جو یہ بات ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی جو اٹ سیلف خود وہی ہستی جو ہے وہ بڑی بابرکت ہے. ٹھیک ہے, کیسے بابرکت ہے کہ یعنی مراد یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ کا جو کلام ہے وہ بھی قرآن ہے. تو جو چیز اللہ سے اٹیچ ہو جائے گی, قرآن سے اٹیچ ہو جائے گی, اس میں برکت پڑ جائے گی. اور برکت کیا پڑے گی, اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی. جیسے اس سے بات آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم کام جو اللہ کی حمد و ثنا سے نہ شروع کیا جائے تو وہ ناقص اور بے برکت رہتا ہے. تو کیا پتا چلا, یہی نا بابرکت ذات ہے. یعنی اگر اس کے نام سے کوئی کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا, وہ ڈیفیکٹو رہے گا اور بے برکتہ ہو جائے گا, اس کے اندر برکت نہیں پڑے گی. جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کام فلاپ ہو جائے گا یا اس کام میں خیر نہیں نکلے گی, یہ مراد ہے یہاں پہ. اچھا, اب آپ دیکھیں قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام بھی بابرکت ہے جیسے وہ خود ہے. تو جب قرآن کیسے بابرکت بنتا ہے کہ قرآن سے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو نمبر 1 آپ کا ایمان بڑھتا ہے. پھر اس کے بعد ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کا قرب ملتا ہے. دنیا بھی جو ہے وہ سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. آپ برکتیں دیکھتی جا رہی ہیں. دیکھیں آپ کیسے قرآن کی برکت آپ اس وقت دیکھیں.
پھر ایونچولی آگے جا کے اتنی برکت بڑھتی ہے کہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. پھر یہ ہے کہ جس کام میں اللہ کی مرضی نہ ہو اور انسان وہ کام کر لے تو یاد رکھیے گا وہ کام کبھی بابرکت ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر یعنی کبھی کوئی کوالٹی نہیں پیدا ہو سکتی اس کام میں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کا اگر آپ کہیں کون کون سے کام بابرکت ہیں تو یہ ڈیفینیشن سمپل بتا دی. اللہ کی اطاعت کا ہر کام بابرکت ہے، اس کے اندر برکت پڑ جاتی ہے. نیکیاں، کوئی بھی نیکی، اب اینی نیکی، کیونکہ ظاہر ہے اتنی ساری نیکیاں ہر ایک تو نہیں مینشن کی جا سکتی نا. آپ جیسے سمجھ لیجیے سچ بولنا، امانت کا خیال کرنا، اس کے علاوہ وعدہ پورا کرنا، غیبت نہ کرنا، بیک بائٹنگ نہ کرنا، سمجھ رہے نا آپ. اس طرح سے آپ چیزیں لیتی جائیے. ہر نیکی، کسی کی مدد کر دینا، کوئی اچھی بات کسی کو آگے بتا دینا، یہ سب نیکیاں ہیں. تو یہ سب باعث برکت ہے. آپ دیکھیے ایک دین کا پیغام آپ آگے کسی کو پہنچاتے ہیں، آگے ملٹیپلائی ہو کے کہاں 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 پہنچ کے برکت ہوئی نا، برکت ہوئی. آپ نے ایک کسی کو واٹس ایپ کا کوئی کلپ بھیجا، انہوں نے آگے بھیجا، انہوں نے آگے بھیجا، انہوں نے آگے بھیجا، کیا ہو گیا؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. آپ نے کوئی بکلیٹ کسی کو آگے دی، انہوں نے آگے دی، انہوں نے آگے دی، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. تو ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جانا، یہ بھی برکت ہے. یہ بھی اس کے ڈیفینیشن میں آتا ہے. پھر حلال رزق میں برکت ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، ایک اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے. حلال رزق میں برکت کیسے کہ تھوڑا سا رزق زیادہ لوگوں کو پورا ہو جائے گا، تھوڑی سی سیلری پورے مہینے سے بھی زیادہ چلے گی کیونکہ اللہ برکت ڈال دے گا اس میں. اور حرام پیسہ بے برکتی ہے. یاد رکھیں کہ حلال سے، سود سے، دھوکہ دہی سے، فراڈ کر کے پیسہ لیا جائے گا، یا تو اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی اس میں لگ جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی میں لگ جائے گا، کسی نہ کسی طرح ہو کے نا اس کا انجام جو ہے وہ قلت ہے، ختم ہو جائے گا. سود کا جیسے حدیث آتی ہے کہ سود کا جو انجام ہے وہ قلت ہے، ختم ہو کے سود کا پیسہ جو ہے نا وہ اینڈ ہوتا ہے، کبھی بھی اس میں برکت نہیں پڑتی کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، ناجائز ہے. تو یہ ساری اس میں برکہ کی ڈیفینیشن یہ آ جاتی ہیں. اور پھر یہاں فرمایا کہ اللہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پہ نازل کیا. فرقان کا ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اس سے مطلب ہے کرائٹیرین، یعنی حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والی یہ کتاب ہے. اور بندے سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کا مالک ہے، جس نے کسی بیٹے کو نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے وہ کو پھر اٹھا سکتے ہیں. جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے. کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے. اور یہ ان کے وہ الزامات تھے جو یہ عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا کرتے تھے کہ یہ آپ کا اپنا نعوذ باللہ گھڑا ہوا قرآن ہے. تو یہاں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیجئے اے نبی کہ یہ تو اللہ جو ہے جو زمین اور آسمان کا بھید جانتا ہے اس نے نازل کیا ہے، یہ میرا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. تو یہ دلیل ہے، یہ آیت اس کے اوپر دلیل ہے کہ جو کوئی قرآن کا انکار کرے یا مشرکوں کو سمجھانے کے لیے، دلیل دینے کے لیے. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کو فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا، نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ اتار دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحرزادہ آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہو، دیکھو پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو یہ کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکے ہوئے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. یعنی کیا مراد ہے کہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کس قسم کا رسول ہے؟ رسول کو تو کوئی سپر نیچرل ہونا چاہیے، کوئی اس کے پر لگے ہوئے ہوں، کوئی وہ ڈفرینٹ طریقے سے بات کرے، وہ نہ کھانا کھائے نہ بازاروں میں پھرے. تو بھئی یہ کیسا رسول ہے؟ تو بالکل ہمارے جیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے وہ ایسا رسول رکھا کہ تاکہ تمہارے ہی اندر میں رسول اٹھایا تاکہ تم اس سے کمفرٹیبل لیول پر آ کے بات کرو، وہ تم سے بات کرے، تم اس کی بات سمجھو وہ تمہاری بات سمجھے. اگر اللہ تعالیٰ یہاں فرشتہ اتار دیں تو ہم تو فرشتوں کے روب سے ہی اتنا ڈر جائیں
کہ ہمیں ان کی بات ہی نہ سمجھ آئے نا، تو اپنی اسپیشیز سے انسان زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو یہی بات یہاں پہ بتائی گئی. اور بات یہی ہے کہ کوئی بھی اور اگر کوئی اسپیشی کا یا کوئی اور پلانٹ سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تبلیغ کے لیے بھیج دیتے تو ہمیں اس سے اجنبیت محسوس ہوتی، اور ہم کہتے ہیں کہ تم ہمارے ایشوز، تم ہمارے مسئلے کیا جانو، تم ہمارے پرابلمز کیا جانو. جو کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی 3 بیٹوں کو لحد میں اتارا. تو آج کوئی جس پہ آزمائش آئے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. آپ نے تو شیئر ہیومن لیول پر دین کا نفاذ کیا نا، اتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائیں. تو بہرحال یہاں پہ انہی کے بارے میں بتایا کہ اور ظالم کون، ظاہر یہ لوگ کہتے تھے کہ تم کس کے پیچھے یہ لگ گئے ہو نا، سحر زدہ یعنی کہ مجنون اور کریزی شخص کے. رسولوں کو یہ بات سننے کو ملتی تھی، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کے اوپر اس قسم کے اعتراضات کیے جاتے تھے، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے، یعنی ظاہر قیامت کی آنے والی گھڑی، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو. تو اب یہ دیکھیے وہ قیامت کے کا ذکر ہے کہ جنہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اس گھڑی سے مراد قیامت ہے، اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، الٹا ان کا مذاق اڑایا کہ مجنون ہیں اور کاہن ہیں اور سود سحر ہیں. تو بتایا کہ ٹھیک ہے وہ دن دور نہیں ہے، بہت جلدی وہ دن آنے والا ہے جب یہ جہنم کے غضب اور جو جوش ہے وہ اس کو سنیں گے اور وہ تنگ جگہ ٹھوس دیے جائیں گے. تو جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے لوگ بھر جائیں گے کہ بعد میں لٹرلی ٹھوس ٹھوس کے ان کو، جیسے آپ بالکل امیجنیشن میں لائیں کہ ایک الماری ہے اور جس کے اندر بالکل سلیقہ نام کو نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کپڑوں کو اس طرح کر کے ریپ کرتا ہے اور یوں ٹھوس دیتا ہے. صحیح ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، بعض دفعہ جو بچوں کو مائیں ڈانٹتی ہیں اور کمرے میں جاتی ہیں تو سارے کپڑے ٹھوسے ہوئے نکال کے پھینک دیتی ہیں، کہتے ہیں سارے بیٹھ کے طے کرو. یہ کیا پھوڑ پن ہے، یہ ہوتا ہے نا. تو جب وہ ٹھوسے جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے نا کتنا کنجیشن ہو جاتا ہے، ایک کے اوپر ایک، یعنی کہ اگر آپ کپڑا بھی ڈھونڈیں تو آپ کو نہ ملے، پھر اندر ہی اندر گھسے. تو آپ سوچیں یہ کیفیت ان کی ہوگی کہ یہ پورے دوزخ کے اندر ٹھوس کے لٹرلی ڈالے جائیں گے کہ اتنے گیپس میں، جیسے اتنے گیپ میں کسی کو ڈال دیا جائے. اتنا کنسٹرکشن اور کنجیشن والی جگہ جو ہے وہ دوزخ ہے. اور اس وقت کیا بات کہی جا رہی ہے کہ وہ موت کو پکاریں گے نا، کیونکہ دروغہ سے کہیں گے کہ اس سے تو اچھی موت ہے. دنیا میں تو موت سے بھاگتے تھے نا، اس دن کہیں گے ہمیں موت آ جائے. تو وہ دروغہ اس وقت یہ کہیں گے کہ ایسا کرو تم ایک موت کو نہیں پکارو، بہت ساری موتوں کو. کیا مطلب ہے کہ تمہارا جب ایک عذاب اگر ختم ہو کے تمہیں موت آ بھی گئی نا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے تمہیں ٹھیک کر دے گا، پھر تم عذاب سو گے، پھر تمہیں موت آئے گی، پھر تم جو ہے وہ عذاب سو گے، پھر تمہیں موت آئے گی. تو ایسا کرو بہت ساری موتوں کو پکارو، کیونکہ یہ عذاب تمہارا ختم ہونے والا نہیں ہے. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے. اب فوراً جنت کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ خود سوچ لو یہ انجام اچھا ہے یا وہ جنت جہاں پہ تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. یعنی وہ تو اتنی فراوانی وہاں نعمتوں کی ہوگی اور اتنی کشادہ، جنت کا تو تصور ہی کشادگی کا ہے. وہاں تو آپ کو پتہ ہے بندیوں کے لیے کوئی گھروں کی نہیں بات ہوتی، قصر کی بات ہوتی ہے. اسکائی اسکریپرز یعنی اونچی بالا خانے، یہ قرآن میں آتا ہے نا اور احادیث میں. تو یعنی وہاں کوئی چیز جو ہے نا وہ تنگ یا چھوٹی نہیں ہے، وہاں ہر چیز براڈ ہے، بڑی ہے، کشادگی ہے ہر چیز میں. اور بات کیا ہے کہ دنیا میں تو بادشاہ کی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی نا، کتنی بھی وہ خواہشیں کر لے. تو جنت وہ مقام ہے کہ جہاں پہ انسان کی جو کچھ بھی خواہشات اگر دنیا میں رہ گئیں تو انسان جنت کے لیے اٹھا رکھے کہ اگر یہاں پہ اللہ کی رضا کی خاطر کچھ میری پسندیدہ چیزوں کی خواہش نہیں بھی پوری ہو رہی تو کوئی بات نہیں، وہ دن دور تو نہیں ہے.
کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو من چاہی چیز ہے اللہ عطا کر دے گا، جو دل کی خواہشات ہیں اللہ پوری کر دے گا. اور بات کیا ہے کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، تم نے ایک کام کرو، تمہارا جو عطا تمہیں جنت ہمیں کرنا ہے وہ تو رب کے ذمے اس نے واجب کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے واجب جو ہے نا فرض سے بڑا درجہ ہے، یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتا جسے کسی طرح سے وہ بات نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، میں نے اپنے سے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ جنت میں تمہیں دوں گا. اتنی حتمی بات ہے جنت، اتنی یقینی بات ہے. ایک مومن کو پھر کیوں فکر ہے، کیوں ڈر ہے نا؟ وہ تو لگ جائے اللہ کی اطاعت میں، وہ تو کھپ جائے، اپنے کو لگا دے اللہ کے لیے، اس امید پہ کہ اللہ نے تو وعدہ کر لیا، واجب کر لیا اپنے اوپر. اب آپ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ پہ کتنا انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا شکر نہیں ادا کرے کہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم فکر نہیں کرو، اس کا عطا کرنا میں نے اپنے اوپر واجب الادا ایک جیسے فرض عائد اپنے اوپر کر لیا ہے کہ میں تمہیں دوں گا. کیسے نہیں دوں گا؟ تم بس کرنے والے بنو نا، جنت میں جانے والے تو بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں. ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی سے کینہ رکھتا ہو. کہا جاتا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے اتنا پیارا مقام ہے، اور ہم دنیا میں چند گندی عادتیں اور بری عادتیں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر ایسی جگہ کے راستے اپنے لیے بند کرتے ہیں. کینہ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، دل میں بغض رکھنا، کیا کہہ رہے ہیں، کسی کے لیے دل میں برائی رکھنا، بالکل، اور باعث بھی ہونا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پہ ان کا جو ہے ان کے لیے یہ جو دروازے ہیں جو جن کے لیے کھولے جاتے ہیں تو ان کی بخشش دی جاتی ہے. یعنی کہ شرک کرنے والے کی نہیں ہوگی، وہ بھی شرط لگا دی ہے. اور سوائے ان لوگوں کے کہ جو اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے جب کینہ رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے آپس میں بات چیت نہیں ہوتی. تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ قطع رحمی کی طرف. اور ویسے بھی کسی کے ساتھ بھی تعلقات توڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کوئی بھی ہو. سورہ دہر آیت نمبر 20 میں آتا ہے، اور جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں تمہیں نظر آئیں گی، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. یعنی جنت کا ایک ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں کیا ہے کہ اے مومنوں جب تم وہاں پہنچو گے تو تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں، یعنی حد نگاہ تک نعمتیں، لمٹ ہی نہیں ہوگی کہ اتنی نعمتیں تمہیں وہاں نظر آئیں گی. اور اتنی بڑی سلطنت، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ ٹھوسے جا رہے ہیں، کنجیشن ہے اور کنسٹرکشن، وہاں کیا ہے ایک تصور جو ہے نا گرینڈور کا ہے کہ ایک ظاہر سلطنت کس کی ہے؟ مومنوں کی ہے. جیسے جیسے اعمال ہے اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا قصر، اتنا بڑا محل، اتنا بڑا باغ. لیکن ادنا سے ادنا بھی جنتی ہے نا، اس کا بھی سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا باغ اور بہت بڑا قصر اور محل اس کا ہوگا. تو اعلیٰ جو جنتی ہے ان کا تو کہنا ہی کیا. جو آپ کو پتہ ہے کہ جو جنت الفردوس جو سوال کریں گے تو وہ تو اسپیشل ہے، وی 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 آئی پی آپ سمجھ لیجئے کہ جنت ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے. اچھا، اور دوسری بات کیا ہے جنت میں؟ ایک اور چیز ان اینڈنگ ڈیمانڈ ہے اور ان اینڈنگ سپلائی. ٹھیک ہے، ان اینڈنگ ڈیمانڈ یعنی اللہ تعالیٰ کہلوائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندوں اور تمہیں کچھ چاہیے؟ تو بندے کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دے دی، اتنی نعمتیں دے دی، ہمیں اور کیا چاہیے ہوگا. یعنی ان کا دل بھر جائے گا. اچھا دیکھیے دنیا میں دل بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا نا ہمارا خواہشات سے. تو وہاں پہ کیا ہے کہ انسان کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ مل گیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے اب میں تمہیں ایسی نعمت دوں گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اور جن لوگوں کو دیدار کرائیں گے تو وہ لوگ پھر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اس سے بڑھ کر جو ہے نا ہمیں اور کوئی نعمت نہیں چاہیے، یہ آپ کا دیدار ہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو یہی ہے کہ جنت کے بارے میں نا جب ایسی آیات آتی ہیں تو اس کے بارے میں سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں، تو انسان کو پھر عمل میں نا موٹیویشن ملتی ہے. دنیا کی آزمائشیں یا گناہ یا ان تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہونا یا اس کو کنٹرول کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے جب ایک انسان کو آگے ایک اللہ سے امید ہوتی ہے نا، اچھی امید پہ. اور وہی دن ہوگا جب تمہارا رب ان لوگوں کو گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے
آپ کی ذات ہماری تو یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کے سوا ہم کسی کو مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. تو یہ جو سوال ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے، تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 40-41 میں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، میرے لیے یہ کب زیبا تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. میں نے تو ان سے بس وہی کچھ کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، اور یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو رب میرا بھی ہے اور تمہارا بھی. تو یہ بات ہوگی کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ قوم کے سامنے بات کو موقت کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے جیسے یہاں پوچھا گیا کہ سوال کریں گے کہ بتاؤ کیا بات ہے، یہ جو کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ الہ یا اللہ کا بیٹا بنا دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں اللہ، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، میں نے ایسی بات نہیں کی. تو کیا ہوگا؟ قوم کے اوپر حجت بن جائے گی قیامت کے دن. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر نہ تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب بھی کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. تو یہاں رک کے ہم آیت نمبر 20 میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا. تو اس کو تھوڑا سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ایک دوسرے کی کیسے آزمائش کا ذریعہ ہم بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب جو قوم ہے وہ رسول کی بات نہیں مانتی ہے تو یہ ایک قوم کے لیے بھی یہ چیز آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے، اور قوم کے لیے رسول بھی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے تو یہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے. اگر وہ جو ہے مان گئے تو کامیاب ہے اس آزمائش میں، ورنہ ناکام ہے. اسی طرح دیکھیے محبت کے بہت سارے رشتے جو ہے وہ ہمارے لیے دین میں چلنے والوں کے لیے، دین پہ عمل کرنے والوں کے لیے آزمائش کا باعث بنتے ہیں جب وہ مخالفت کرتے ہیں یا فیور کرتے ہیں. جیسے والدین ہیں، ان کے لیے بعض دفعہ نافرمان اولاد، اللہ کی بھی نافرمان، والدین کی بھی نافرمان اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے. اسی طرح سے اولاد والدین کے لیے اور اولاد کے لیے والدین ایسے آزمائش ہے جو ان کو دین پہ نہیں چلنے دیتے، جو ان کے فرما برداری نہیں کرنے دیتے. بعض دفعہ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے دین کے معاملے میں آزمائش ہے. بیوی شوہر کو عمل نہیں کرنے دیتی اور شوہر بیوی کو عمل نہیں کرنے دیتا، تو کیا ہوا؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ. اچھا، اگر عمل کرنے دے رہے ہیں تو آزمائش میں کامیاب ہیں. یہ کرائٹیریا یاد رکھیے گا. اگر عمل کرنے دے رہے ہیں تو کامیاب، نہیں عمل کرنے دے رہے تو ظاہر پکڑ ہے. پھر اس طرح سے کیا بات ہے کہ انسان کی اولاد کے معاملے میں بھی آزمائش ہے کہ ویدر وہ ان کو صدقہ جاریہ بنا کے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے یا گناہ جاریہ. یہ آزمائش ہے تو ویسے ہی پھل پائے گا وہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ مال اور اولاد اللہ نے تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا. تو مال بھی ہماری اولاد ہے کہ ہم اس کی ہماری آزمائش ہے، اولاد بھی ہماری آزمائش ہے اور مال بھی. کس طرح کہ جیسے ہم اولاد کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں، اسی طرح مال اٹ سیلف شر نہیں ہے، اس کا استعمال شر یا خیر ہے. تو مال بھی ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم سب کے لیے، کہ ہم اس کو نیکی کے کام میں لگا رہے ہیں یا ہم اس کو شر کے کام میں. تو اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس طرح کی مختلف آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں. ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے تو ہم اللہ کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں یا لوگوں کی پیروی کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. وہ ڈیسیژن جو ہے وہ ہماری آزمائش ہے. اگر اللہ کی بات مانی تو اللہ معبود ہے، اللہ کو بڑا کر دیا. اگر اپنی نفس کی بات مانی تو آزمائش میں فیل ہو گئے، اپنے کو معبود بنا دیا. اگر لوگوں کی بات مانی تو آزمائش میں فیل ہو گئے، لوگوں کو معبود بنا دیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دراصل تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. ایسے نہیں تم پیدا ہوئے ہوئے اور تمہارے ذریعے ہی تم اللہ سے اجر پاتے ہو یا بڑے درجات پاتے ہو، اور یا پھر جو ہے تم جس کو کہتے ہیں نا کہ تنزلی کی طرف جاتے ہو اور گناہ کماتے ہو اور اللہ کا جو ہے وہ غضب لے کے لوٹتے ہو ان آزمائشوں. چلیں آج اتنا ہی کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
انشاءاللہ بھی. تو اب انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں پارہ نمبر جز نمبر 19. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا قد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں. بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. تو اس آیت کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو کام ہیں کچھ لوگوں کے، کچھ مجرموں کے، کچھ کرمنلز جن کو ہم کہتے ہیں، جن پہلے بھی میں نے آپ کو اس پہ بات کی تھی کہ ان کے اندر کافر بھی ہو سکتے ہیں، مشرک بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں، اور منافق کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں ان کی کیٹیگری. لیکن بات ساری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں جو اصل بات پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ انہیں غبار کی طرح اڑا دیں گے. تو ریزن اس کا کیا ہوگا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ یقیناً ان کا طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہوگا. سنت کے اوپر عمل نہ کیا ہوگا، سنت عمل لے کر نہ آئے ہوں گے. پھر یہ ہے کہ خود ساختہ نیکیاں انہوں نے ایجاد کی ہوں گی جس کو ہم بدعہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے علاوہ ریاکاری کے کام کیے ہوں گے، یا کانسرٹ فار اے گڈ کاز، یعنی مثال کے طور پہ ایک اچھے کام کے لیے بھی کیا کام کیا جا رہا ہے، ایک ناجائز کام، کانسرٹ. تو ظاہر ہے ان کاموں میں حق کا وزن تو نہیں ہو سکتا نا. پھر یہ کہ وہ شرک کر کے مزاروں پہ ماتھے ٹیک کے وہاں پہنچ گئے تو یہ کام بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کیا. بہت ساری بدعتوں میں انوالوڈ ہو گئے، ثواب سمجھ کے بڑی بدعتوں میں کے کام کر کے آ گئے. مثال کے طور پہ سویم 40واں یا یہ کہ عید میلاد النبی وغیرہ منا کر. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس دن نیت جانچے گا کہ کس کے لیے عمل کیا اور کس طریقے پہ کیا. دونوں باتیں یاد رکھیے کہ نیت بھی دیکھی جائے گی اور طریقہ کار بھی دیکھا جائے گا. تو اس سے ہمیں بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہر نیکی گارنٹیڈ نہیں ہے کہ قبول بھی ہو جائے. تو اس بات سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اس قابل بھی ہیں کہ وہ قبولیت کا درجہ رکھ رہے، یعنی وی نیڈ ٹو چیک اٹ. آج اس دنیا میں ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پر اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی فرشتوں کے پر سے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. تو اب یہاں پر ایک ایک کر کے بڑی اہم آیات ہیں نا. ابھی آگے جو ہم 30 آیت تک بات کریں گے، بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں سورہ الفرقان کی. اس میں پہلی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے کچھ انسان کو ریگریٹس ہوں گے، جو کہ ابھی پہلے ہی ہم نے بات کر لی تھی پچھلی آیت میں. تو آگے بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کے اوپر ریگریٹ کریں گے. اور وہ ریگریٹ یہ ہوگا کہ انہوں نے، یہ کچھ لوگ تھے دنیا میں کہ جنہوں نے رسول کو قابل تعظیم تو سمجھا، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہم مسلمانوں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے قابل تعظیم تو سمجھا مگر رسول کو قابل تقلید نہیں سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کیا، ان کی اطاعت نہیں کی. اپنی زندگی میں وہ چیزیں انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کی جو سنت کا حصہ تھیں، بلکہ خود ساختہ نیکیاں انہوں نے انوینٹ کر لیں. تو یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور ان کے اندر منکرین حدیث بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے کھلا بخاری اور مسلم اور اوتھینٹک احادیث کا انکار کر دیا کہ ان کو نہ جانے اللہ جانے کیوں اس کے اوپر شک ہو گیا.
اور انہوں نے لوگوں کے اندر بھی کنفیوژنس کریٹ کر دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اتنا ہلکا جانا، جبکہ قرآن میں ہم جانتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ساتھ ساتھ آتے ہیں قرآن میں نہ جانے کتنے مقامات پہ۔ تو پہلی بات یہ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول کا ساتھ نہ دینے یا ان کی اطاعت نہ کرنے یا ان کا اتباع نہ کرنے کے اوپر ریگریٹ ہوگی۔ اگلی ریگریٹ ہم دیکھتے ہیں کیا آ رہی ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اگلی بات کیا آ رہی ہے کہ یہ کہیں گے ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ سیکنڈ ریگریٹ ان لوگوں کی یہ ہے کہ میں نے اب دنیا میں بڑی غلط صحبت اختیار کی، بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی اس ضمن میں، اور کاش میں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میرا یہ انجام نہ ہوتا، لیکن افسوس کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور میں نے وہ نصیحت نہ مانی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یا قرآن کی نصیحت نہ مانی یا حدیث کی بات نہ مانی کہ جو اس انسان کے پاس آئی تھی، اور سارا بلیم اب شیطان پہ ڈال رہا ہے، اور غلط بھی نہیں ہے، ظاہر شیطانی انسان کو بہکاتا ہے کہ کاش میں نے اس شیطان کے بہکاوے میں آ کے فلاں شخص کو دوست نہیں بنایا ہوتا، کاش میں نے کیوں بنایا۔ تو اب ہم یہ اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر آدمی ضرور دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوستی کی اور اچھی صحبت یا بری صحبت کی بڑی اہمیت ہے، جو انسان کے کردار کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اچھا، دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اچھا دوست کسے سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو ہمیں برائی کے اوپر، یا ایک ان جنرل میں بات کر رہی ہوں کہ کسی کو برائی کے اوپر سپورٹ کرے، اپریشیٹ کرے، خوب اس کی ہاں میں ہاں ملائے، کانسرٹ جانے کے اوپر اس کو سپورٹ کرے، ان اسلامک کلچر کرنے میں جو جتنی آپ سمجھے ہماری سوسائٹی میں جو یہ مہندی مایوں اس طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں، تو وہی فرینڈ اچھی سمجھی جاتی ہے جو کہ ان میں اپنی بیٹیوں کو بھیجے، ناچ گانے کی پریکٹس کرانے میں مدد کرے، یا مہندی مائیوں کی سیلیبریشنز میں مدد کروائے، اسٹیج بنانے میں اور ڈیکوریشن کرنے میں مدد کرے۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس میری دوست نے حق ادا کر دیا۔ اور میری اپنی بہن کیسی ہیں کہ انہوں نے تو اس کو ان اسلامک کلچر کا نام دے کر، اور وہ تو آئیں تک نہیں مہندی میں۔ تو ہمارے یہاں نا یہ الٹا حساب چلتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنے اچھے سوال اور کتنے ریلیونٹ سوال کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کن لوگوں کی صحبت اختیار کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 3 باتیں فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی تم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو۔ نمبر 2 یہ کہ جن سے جب تم گفتگو کرو تو تمہاری دینی معلومات میں اضافہ ہو۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ اسے ترغیب و ترہیب نے روایت کی ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹس اور نکات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کرائٹیریا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم کیسی صحبت اختیار کریں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ صحبت کی جو اہمیت ہے وہ یہاں پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور حدیث ہم ترمذی کی دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنی محبت کا معیار دیکھ لیں کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، ان کے طریقے سے کتنی محبت ہے، صحابہ کرام سے کتنی محبت ہے، اور یا ہماری ساری سنسیریٹی اور ہماری محبت جو ہے وہ ان اسلامک کلچر یا ویسٹرن تھاٹ سے ہے یا ویسٹرن وے آف لائف سے ہے۔ تو یہ چیز ڈٹرمن کرے گی کہ ہم محبت کس سے کرتے ہیں۔ تو جس سے انسان کی محبت ہے اسی کے ساتھ وہ رکھا جائے گا۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ رسول کا اتباع کرنے میں بھی، اور یہ جو بات صحبت کے حوالے سے آ رہی ہے، دونوں میں یہ حدیث ریلیونٹ ہے کہ بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہی والی بات ہے کہ یہاں پر ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے رسول کی تعمیل نہیں کی دنیا میں،
اور ان کی بھی بات یہاں آ رہی ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر بری صحبت اختیار کر کے ہر وہ کام کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے جس کے بارے میں کوئی دلیل انہیں سنت سے نہیں ملتی تھی. بخاری کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. انکار اور ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دراصل اللہ ہی کی نافرمانی میں آتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو بات آ رہی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہماری لیے بہت بڑا ایک آئی اوپننگ آیت ہے. آیت نمبر 30 ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اور رسول یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے میرے رب میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا. یا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نشانہ تضحیک بنا لیا تھا. تو ابھی دونوں ہم اس کے معنی دیکھ لیں گے کیونکہ اس کے معنی بہت مہجورہ جو ٹرم آ رہی ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 30 میں ہے, اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے. اور مہجورہ کا مطلب اب ہم دیکھیں گے جس سے کہ آپ کو یہ آیت زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آئے گی. تو مہجورہ کی جو بات ہے پہلے اس کے میں آپ کو بالکل ڈکشنری میننگ بتا دیتی ہوں کہ اس سے مراد ہے کہ کسی چیز کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ دینا, وے بیک, بہت پیچھے, اتنا پیچھے کہ انسان کو یاد بھی نہیں رہے کہ اس نے اس چیز کو کہاں چھوڑا تھا, کہاں رکھ دیا تھا, پیچھے کہاں رکھ دیا. یہ اس حد درجے ایسی چیز کے بارے میں استعمال ہوتا ہے مہجورہ. تو یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ تو شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے اور یہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام ہے ہماری شفاعت کرنا اور ہمیں پار لگانا. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے, یعنی کہنے کا مطلب گواہی دیں گے کہ اے میرے رب میری اس قوم نے, اور قوم کون ہے؟ امت مسلمہ, ہم خود اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. تو انہوں نے میرے قرآن کو یعنی آپ کی اس کتاب کو نشانہ تضحیک یعنی خوب مذاق کا ذریعہ بنایا یا اس کو ترک کر دیا. مختلف اس کے میننگس آتے ہیں. اب ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ کچھ لوگ ظاہر اس دنیا میں موجود ہیں اور بلکہ آپ اس کو رادر میں کچھ تو کیا کہوں ایک واسٹ میجورٹی موجود ہے کہ حقیقت معنوں میں انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. تو کیا کیا ہے, ان کا کیا طرز عمل کیا ہے جس کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ دنیا میں قرآن موجود تھا, آج ہے نا قرآن, ہمیں پتہ ہے, ہمارے گھروں میں بھی ہے الحمدللہ. یہاں پہ میں یہ نہیں کہتی بہت سارے کورسز ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ قرآن کورسز ہو رہے ہیں. ایسی کوئی چیز انہونی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں, ہمارے مختلف شہروں میں کہ جہاں کے انسان کہے کہ مجھے تو کسی قرآن کورس کے بارے میں آج تک پتہ ہی نہ چلا. تو ہو رہے ہیں نا قرآن کورس. لیکن کچھ لوگوں کا طرز عمل یا واسٹ میجورٹی کا طرز عمل, دونوں طرح ہم بات کر لیں, کہ ان کا قرآن کے ساتھ یہ رہا کہ انہوں نے قرآن کی تعظیم تو کی مگر تعمیل نہیں کی. ہر چیز کا ٹائم ان کے پاس تھا لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا. تو کیا کیا انہوں نے قرآن کے ساتھ کہ قرآن کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا یا قرآن کو قابل عزت, قابل توجہ, قابل تقلیدی نہ سمجھا, قرآن سے بے اعتنائی برتی, قرآن کو مذاق کا ذریعہ بھی بنایا. یعنی ویسٹ سے ہم کیا اعتراض کریں اور ان کا کیا غم ہم کھائیں. بات یہ کہ ہمارے تو اپنے مسلمان قرآن کے اوپر باتیں کرتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ سر کا حجاب ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ مکس گیدرنگ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تو ہم نے خود ہی مسلمان ہو کے قرآن کو مذاق کا ذریعہ نعوذ باللہ بنا لیا ہے. تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ تعالیٰ کے حضور فرمائیں گے. آپ تو ہمیشہ آپ نے ساری زندگی حق کا ساتھ دیا اور سچ بولا, تو اس دن بھی آپ سچ بولیں گے. اچھا, پھر آپ معاشرے میں دیکھیے کہ ایک اور رویہ کیا ہے کہ نہ قرآن سنو نہ عمل کرنا پڑے. تو بات یہ ہے کہ اس کی ایک مثال میں دیا کرتی ہوں کہ اگر ایک یہاں پہ بوٹل رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پوائزن, اور ایک شخص آ کے اس کو کھا لیتا ہے تو وہ مرے گا. پھر ایک بوٹل رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر پوائزن نہیں لکھا ہوا اور ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ انجانے میں اس میں سے نکال کے پوائزن کو کھا لیتا ہے, تو مریں گے تو دونوں نا. تو یہی بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں جو تو کوئی قرآن چلے ونس اے ویک کوئی درس اٹینڈ کر لیتا ہے یا کبھی کبھی کر لیتا ہے یا کچھ کان میں اس کے آواز پڑ جاتی ہے, اس کے تو بہت کچھ بچنے کے انشاءاللہ چانسز ہیں.
جو ایک دفعہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، میں تو یہ بات مان ہی نہیں سکتی کہ اس کے عمل میں، اس کے کردار میں، اس کے لائف سٹائل میں کوئی پازیٹیو، کوئی مثبت چینجز نہ آئے. ہو ہی نہیں سکتا ایسا نا. تو الحمدللہ جو بھی قرآن سے تعلق رکھے گا وہ تو ضرور اس کے اندر ایک ریفارم آئے گی، ٹرانسفارمیشن اس کے اندر اچھا آئے گا. لیکن افسوس کے ساتھ لوگ یہ سوچ کے قرآن کو نگلیکٹ کرتے ہیں، یہ بھی ترک کرنے میں چیز آ جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے قرآن کے ساتھ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، یا آپ کہہ لیجئے کیا مذاق کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ برکت کے لیے مالز میں، دکانوں میں پہلے ہم قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں، یا یہ کہ مثال کے طور پہ کسی قاری حضرت کو بلا کے اور ان سے تلاوت کراتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی چھٹی کر کے اور پھر فل والیوم پر گانے، میوزک، انگلش اور انڈین اور پاکستانی لگ جاتے ہیں. تو یہ مذاق اڑانا نہیں ہے. قرآن کا طور کیا ہے کہ یہ اس لیے آیا تھا کہ اپنی بونی کے لیے یا اپنی بکری کے لیے قرآن کو لگایا جائے دکانوں پہ. اس کے علاوہ ایک اور مذاق بنانا قرآن کا یہ ہے کہ دلہن کے سر سے گزارا جائے. قرآن کی تعلیم اپنی بچی کو نہیں دیتے، لیکن اس کے سر سے اپنے طور پر حفاظت کے لیے سر سے گزارتے ہیں. اور حقیقت میں جو ایسے جن کی تربیت ہوتی تو ساری زندگی قرآن ان بچیوں کے سر سے ہی گزرتا رہتا ہے، کیونکہ ان کو اس کے آگے نہیں پتا ہوتا کہ قرآن کی ویلیو کیا ہے. بس وہ سمجھتی ہیں شادی ہو گئی تو سر سے بھائی رکھ کے مجھے رخصتی کرا دے گا، دیٹس اٹ، یہ کام ہے قرآن کا. تو ذرا سا ہم اس بارے میں سوچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کیا قرآن ان کاموں کے لیے آیا ہے جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ یا مثال کے طور پہ کچھ چند آیات قرآن کی لکھ کے امام ضامن کے طور پہ باندھ دی کہ امام تمہاری ضمانت دے گا. آیتیں قرآن کی ہیں اور کہہ رہے ہیں امام تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا ضامن ہے. ضامن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضمانت دے گا تمہاری. تو کہیں بھی سفر پہ چلے جاؤ امام ضامن باندھ دو. تو یہ اس لیے قرآن آئے، یعنی یہ تو شرک کی کیٹیگری میں فال کر گیا کہ آیات تو قرآن کی ہیں لیکن ہم ضمانت کا ذریعہ کسے بنا رہے ہیں؟ امام کو. اس کے بعد یہ کہ تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لو، یا اس کے علاوہ کچھ قرآن کی آیتیں ان کو گھولو اور اس کو پی جاؤ، یا پھونک پھونک کے اس کے اوپر دم کر لو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جو ہے وہ آیا ہے ہدایت کے لیے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہاں ٹھیک ہے، قرآن سے ویسے ہی قرآن اٹ سیلف شفا ہے، پورا قرآن. لیکن جب آپ پورا قرآن الحمدللہ اس کو تلاوت کریں، اور اس میں جب انسان قرآن کو تلاوت کرتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو اکارڈنگلی عمل کرتا ہے، تو اس کی برکات خود بخود انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں. وہ الگ سے کوئی برکت لینے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ کیونکہ میں اس بات کو کلیئر کر رہی ہوں کہ بالکل قرآن میں برکت ہے، یقیناً ہے، لیکن اس طرح برکت ہے خود بخود آپ کے گھر میں برکت آئے گی، خود بخود آپ کے بچے فرمانبردار ہوں گے جتنا آپ قرآن سے تعلق رکھیں گے. اللہ نے چاہا جو چیز بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن سے یا اللہ سے اٹیچ ہو جاتی ہے، الحمدللہ برکت کا باعث بن جاتی ہے. الحمدللہ اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ سامنے آنے لگتی ہیں. تو بہرحال ان شارٹ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے افسوس کے ساتھ دنیا میں قرآن کو نہ قابل التفات سمجھا، نہ اس کو قبول کیا، نہ اس سے کوئی اثر لیا، اور نہ ہی اس پیاری کتاب کو کوئی امپورٹنس دی. تو ایک بڑے مشہور شاعر ہیں ماہر القادری، تو انہوں نے ایک بڑی زبردست نظم قرآن کے حوالے سے لکھی تھی، اور واقعی آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا، کہ جس میں کہ آج افسوس کے ساتھ ہمارے مسلمان انوالوڈ ہیں ان چیزوں میں. تو وہ میں آپ کے سامنے نظم رکھ رہی ہوں. اس نظم کا نام ہے قرآن کی فریاد. ماہر القادری اس کے شاعر ہیں، اور وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں: طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں. جزداں حریر و ریشم کے، اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے،
قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو واقعی یہ حقیقت میں ہمارے معاشرے کی ایک پکچر ہے جو انہوں نے سامنے رکھی۔ تو یہاں اس آیت سے جو سبق لینے والی بات وہ ہے سب سے زیادہ کہ آج ہمارے پاس جو بھی مہلت ہے، جو وقت ہے، تو ہم اپنا جو بھی زندگی ہماری رہ گئی ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا یہ فتنے کا، کتنی بڑی آزمائش کا دور ہے۔ آج کل تو واقعی زندگی کا ہی نہیں کسی کا پتہ ہے کہ ایسے لوگ، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایک ایک دن میں مر رہے ہیں، تو کیا ویلیو رہی ہے نا، زندگی کی ویلیو کیا ہے؟ یہ تو جو آزمائش یہ وبا کی شکل میں آئی ہے، یہ ہمیں بہت اچھا سمجھا رہی ہے، بہت اچھے طریقے سے ہماری آنکھیں کھولنے کو کافی ہے کہ اوپر کتنی بڑی ایک قدرت ہے جو کام کر رہی ہے، کتنی بڑی قدرت ہے جس کے آگے ہم کتنے بے بس ہیں۔ کیونکہ اصل میں ہوا یہی نا کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی پر اترتا ہے نا، تو اتنی نافرمانی جب کرتا ہے نا، تو وہ یہ احساس ہی اس کے دل سے نکل جاتا ہے کہ کوئی طاقت ہے مجھے پکڑنے کے لیے، وہ بھول جاتا ہے نا، وہ آ کے اسکاٹ فری دنیا میں اپنے کو سمجھنے لگتا ہے کہ میری کون پکڑ کرے گا، قیامت آئے گی دیکھی جائے گی۔ تو یہ قیامت سے کم ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے، کبریٰ تو نہیں ہے لیکن صغریٰ سے کم نہیں ہے جو آج کل برپا ہے۔ تو یہ تو وقت ہے اللہ سے جڑنے کا، قرآن سے جڑنے کا، کوئی وقت اپنا لگانے کا۔ الحمدللہ آپ لوگ بھی اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ چلیں آپ آج کل جو یہ سب چیزیں افسوس کے ساتھ کہ اللہ کا جو بھی مساجد ہیں، قرآن کورسز ہیں، عمرے ہیں، سب کچھ اللہ کی جو یہ نعمتیں تھیں اس سے ہم محروم ہو گئے، لیکن الحمدللہ آپ کو اگر واٹس ایپ کے تھرو بھی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے، یقیناً آپ کی نیت کی وجہ سے کہ سلسلہ رکا نہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو الحمدللہ قرآن کی تعلیم مل رہی ہے، اور الحمدللہ آپ تو اس راستے کے مسافر ہیں تو آپ تو اجر کما رہے ہیں۔ جتنے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا جتنے دن آپ کی کلاسز سسپینڈڈ ہیں تو آپ کو اس کا اجر ہی مل رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے جو یہ چیزیں فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کرواتا ہے کہ مزید آپ کو الحمدللہ یہ مل رہے ہیں پارے، تو یہ اللہ ہی نے فیصلہ کرایا، تو یقیناً آپ کی نیت اچھی ہے، تبھی آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ مستقل جڑا ہوا ہے۔ تو یہی میری نصیحت ہے کہ گھر میں بھی آپ ان لیکچرز کو بار بار سنیں، جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے ویکیشن کا، تو اس کو جو ہے ویکیشن، بلکہ جو ورڈ ہے نا ویکیشن کا ذریعہ نہ بنائے انسان نا، اس کو اپنی تعلیم کا، قرآن سے جڑنے کا ذریعہ بنائے، تاکہ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبریاں ملیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ وہ امت کے لوگ ہیں یا میرے وہ امتی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو تھامے رکھا تھا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے چلتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اس طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کا جو نزول کا ایک ٹائم فریم تھا جو آپ کو پتہ ہے 23 سال تقریباً تھا، 23 سال میں قرآن کا نزول ہوا، تو اس کا ریزن یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ اعتراض آتا تھا منکرین، کفار، مشرکین کی طرف سے کہ بھئی یہ ایک ساتھ کیوں نہیں قرآن اتر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ تو مراد اس سے یہی ہے کہ دیکھیں 23 سال میں قرآن کے نزول کی حکمت یہ ہے کہ احکامات کو امپلیمنٹ کرنے اور اپنی ذات پر اس کو نافذ کرنا انسانوں کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فکر ہمیں نہ ہو کہ زندگی میں قرآن ہمارا ختم ہو جائے، بس کسی طرح ختم ہو جائے یہ قرآن، فکر یہ ہو کہ زندگی قرآن میں ختم ہو جائے، یہ ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم ختم قرآن میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ لوگ دورہ قرآن اٹینڈ نہیں کرتے، لیکن آخری وقت میں 10 منٹ 15 منٹ آخری میں آ کے دعا میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تو میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہی کہ آپ کو کوئی خیر ہی نہیں ملے گا اور کوئی دعا میں کوئی آپ کو نفع ہی نہیں ملے گا۔ دیکھیں یہ تو مجالس اور یہ دعائیں اللہ کی تو ایسی ہیں کہ کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے، حدیث کے مطابق بھی یہ بات ہے کہ ایسے بھی کوئی آ جائے گا تو وہ خیر لے کے ہی جائے گا، لیکن خود بھی انسان کو تھوڑی ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ میں نے پورا تو دورہ قرآن اٹینڈ نہیں کیا، یا پوری تو میں نے کورس کیا نہیں اور اینڈ میں دعا میں خالی شریک ہو گئی ہوں۔ تو وہی والی چیز ہے
کہ شروع کب کورس ہوتا ہے قرآن کا، اس میں کم لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، آخری میں دعا کب ہو رہی ہے، کس ٹائم سے کس ٹائم دعا ہے، اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم منع نہیں کرتے، چلیں اس کے لیے بھی لوگ آ جائیں، لیکن جو اصل حق ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن پہ جب غور و فکر کرتا ہے، کورس جیسے الحمدللہ آپ لوگ کورس کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا اللہ وہ وقت لائے کہ آپ کا قرآن مکمل ہو اور آپ کو جب سرٹیفکیٹ انشاءاللہ ملے، تو اس وقت جب آپ لوگ جو دعا کریں گے اور آپ کی جو دعا میں رقت ہوگی اور آپ کو جو خوشی قرآن کی تکمیل کی ہوگی، وہ اس انسان کو نہیں ہو سکتی جو 5 منٹ اور 10 منٹ کی اینڈ میں دعا میں شریک ہو رہا ہے. وہ برکات جو آپ کو انشاءاللہ ملیں گے تو وہ کسی ایسے شخص کو، میں یہ نہیں کہہ رہی ضرور ملیں گے، لیکن وہ لیول اس برکات کا اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے نا کس نے کتنی محنت کی، کس نے کتنی کوشش کی، کتنا اس وقت آپ گھر میں بیٹھ کے، ظاہر ہے میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے، اور یقیناً کچھ کے لیے مشکل بھی ہوگا کہ لسننگ کرنا اور پھر اس کے بعد فہم کرنا، لیکن آپ دیکھیں نا یہی چیز انشاءاللہ پے کر کے جائے گی. اب تو اور زیادہ ہمیں یہ اس حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے کہ اب اور کیا چیز ہے نا، یہ وقت جو اب آ گیا ہے، اللہ سے اب بھی نہیں جڑیں گے تو پھر کب جڑیں گے؟ آپ بتائیں کون سا وقت اب آنے والا ہے، اس سے زیادہ آزمائش کا وقت کون سا آنے والا ہے جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ تو یہ اس وقت ہی جڑ جائیں. یہ اللہ کی وارننگز ہوتی بھی اسی لیے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہلانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے اس طرح کی جو آزمائشیں ہیں، بعض قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس لیے کہ لوگ جاگ جائیں. لیکن آپ خود دیکھ لیجئے سوشل میڈیا میں کتنے لوگ جاگے ہیں، کتنے لوگوں کو ابھی بھی یہ سمجھ آئی ہے، کتنے تو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ناچ اور گانے اور انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر اس جو مرض ہے اس کے اوپر گانے بنا رہے ہیں، ایسے بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ تو نہ دیکھیں اپنا مائنڈ سیٹ ہے کہ انسان ان آزمائشوں کو کس طرح لیتا ہے. ایکچولی جب آزمائش آتی ہے نا تو انسان کی حقیقت بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اس کا جو بینگ ہے نا، جو ریئل اندر کا بینگ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اور اس میں مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حدود درجہ غلط ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پہ لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. یہ مختلف جو ہے اقوام کا ذکر ہے جن کے بارے میں ہم بہت دفعہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیسے انہیں نشان عبرت بنایا، کہ آج بھی ہم بار بار ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں. اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلی تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے کر سمجھایا اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم لوط کی طرف. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یعنی مراد یہ ہے کہ جو لوگ یہ ان اقوام کی ہلاکت کے باوجود نہیں پلٹتے اللہ کی طرف، تو بات تو حقیقت یہی ہے کہ یہ کچھ ایسا مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں لوٹ کے اللہ کے پاس شاید جانے ہی نہیں، یہی لگ رہا ہے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگزشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے جسے رسول بنا کر بھیجا گیا، اس نے تو ہمیں گمراہ کر دیا کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو اور ان کے آگے سجدے نہ کرو. تو ہم نے تو اس کی بات نہیں مانی، ہم تو اپنی عقیدت پر جمے رہے، یہ کہہ رہے ہیں. یعنی کیا مراد ہے کہ ضد کو یا سٹبن ہونے کو یہ بڑا اپنی استقامت اور اپنے آپ کو صابر ہونے کا کریڈٹ دے رہے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم تو کتنے جو ہے صابر ہیں، کتنے ہمارے اندر استقامت ہے کہ رسول نے کتنا ہی ہمیں حق کا سبق دیا. یعنی وہ کیا حق سمجھیں گے؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کتنا بھی رسولوں نے حق کا سبق دیا انہوں نے مان کے نہیں دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، ہم تو اپنے جو ہمارے بت ہیں ہم تو ان کی عقیدت کے اوپر جمے ہوئے ہیں، بڑی استقامت ہے ہمارے اندر. تو بات تو ساری یہ ہے کہ یہ تو ضد اور تکبر کی نشانی جو ان کے اندر تھی.
تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کامنٹ کے اوپر آگے فرمایا کہ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب عذاب تمہارے سامنے آ جائے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا. اور آپ دیکھیں کہ یہی چیز آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ عقیدت پر جم جانا یعنی گمراہی پہ جم جانا, تو اس کی کیفیت آج بھی آپ کو لوگوں کے اندر ملے گی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں تمام گناہوں کو یا گندی باتوں کو ایک اچھا ٹائٹل دیا جاتا ہے, یعنی نام بدل کے گناہ کیا جاتا ہے اور یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم بڑے پکے ہیں اپنی اس گناہ میں. مثال کے طور پہ جیسے آپ دیکھیں ڈارونس تھیری ہے سائنٹیفک کہ انسان بندر سے وجود میں آیا, تو وہ جمے ہوئے ہیں اپنی اس چیز کے اوپر, وہ بھی اپنے ٹس سے مس نہیں ہوتے. آج تک اتنی ریسرچز ہو گئی ہیں, ان کو خود بھی اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے, لیکن مان کے نہیں دیتے. بچوں کو آج تک یہ تھیریز پڑھائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ کنسرٹ فار اے گڈ کاز ہو رہا ہے آج بھی کہ وہ کینسر پیشنٹ کے لیے کیے جا رہے ہیں مطلب جمے ہوئے ہیں اپنے گناہ پہ کہ نہیں یہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہم تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں جیسے جوا جو ہے وہ تمبولا کا نام اسے دے دیا, اللیجیٹمیٹ بچے کو فلاور چائلڈ کہہ دیا. تو نام بدلنے سے وہ گناہ کیا نہیں رہے گا, گناہ تو رہے گا. تو بات کیا ہے کہ انہوں نے بدلنا نہیں ہے, یہ اپنے گناہوں پہ جم کے بیٹھ گئے. ایکچولی یہ بات ہے جو اس آیت میں کہی جا رہی ہے. آگے سورہ الفرقان